آج ہمارے ٹاپک ہے کہ لقمان حکیم کون تھے اور کیا وہ پیغمبر تھے کہ نہیں۔ تو دوستو، آپ لوگوں نے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بہت سارے واقعات اور حکایات تو سنے ہوں۔ ان کی نصیحتیں بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہیں، اور نصیحتوں کا حال تو یہ ہے کہ اس پہ ایک قرآن مجید میں ایک پورا سورہ لقمان کے نام سے ہے، جس میں لقمان حکیم کی جو نصیحت ہے وہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں، اور جو وہ نصیحتیں جو اس نے اپنے بیٹے کو کیے تھے اس میں کچھ نصیحتیں قرآن مجید میں بھی درج ہیں۔ اور تفسیری در منشور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لقمان حکیم ایک حبشی غلام تھے، نجاری کا کام کیا کرتے تھے، اور حضرت جابر بن عبداللہ سے ان کی حالات میں جب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لقمان حکیم جو تھے وہ پست قد اور ناک کے حبشی تھے، اور مجاہد نے فرمایا کہ حبشی غلام موٹے ہونٹ والے پٹے ہوئے قدموں والے تھے۔ ایک سیاہ رنگ کے حبشی جب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت سعید نے اس کے تسلی کے لیے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پر غم نہ کیا کرو، کیونکہ کالے لوگوں میں 3 بزرگ ایسے ہیں کہ جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ ان میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام، اور تیسرے نمبر پہ حضرت لقمان علیہ السلام۔ اب جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لقمان حکیم نبی تھے، تو جناب لقمان حکیم جمہور سلف کے نزدیک نبی نہیں بلکہ ولی اور حکیم تھے۔ ابن کثیر نے فرمایا کہ جمہور سلف کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، صرف حضرت اکرمہ سے ان کا نبی ہونا نقل کیا جاتا ہے، مگر اس کی بھی مسند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اور امام بغوی نے فرمایا ہے کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ فقیہ اور حکیم تھے مگر نبی نہیں تھے۔ ابن کثیر نے فرمایا ہے کہ حضرت قتادہ سے ان کے بارے میں ایک عجیب روایت جو ہے وہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کو اختیار دیا تھا کہ نبوت لے لو یا حکمت، تو لقمان حکیم نے حکمت کا انتخاب کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کو نبوت کا اختیار دیا گیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اس کو قبول کرنے کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پہ، ورنہ مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ حضرت قتادہ سے یہ بھی منقول ہے کہ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پہ ترجیح کیوں دی، تو آپ نے فرمایا کہ نبوت جو ہے وہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، اگر اسے مجھے بغیر میرے اختیار کے دیا جاتا تو اللہ رب العالمین خود اس کی کفالت فرماتے کہ میں فرائض ادا کر سکوں اور میرے لیے آسانی ہو جاتی، لیکن اگر میں نے اسے اپنی اختیار سے لیا ہوتا اور اسے طلب کرتا تو ذمہ داری مجھ پر ہوتی، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ حضرت لقمان حکیم جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے، مگر جب داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو آپ نے مزید فتویٰ دینا جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور لوگوں سے کہا کہ اب ایک پیغمبر آئے ہوئے ہیں، اس لیے اب میری فتووں کی جو ہے وہ ضرورت نہیں رہی۔ ایک دفعہ حضرت لقمان حکیم ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے اور نصیحتیں کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص آیا اور سوال کیا کہ کیا تم وہی شخص نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جگہ جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جی میں وہی ہوں۔ تو اس شخص نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ خلق خدا آپ کی اتنی تعظیم کرتی ہے اور دور دور سے آپ کے پاس صرف اس لیے آتی ہے کہ آپ سے کچھ نصیحتیں اور کچھ حکمت والی باتیں سیکھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب جو ہے مجھے صرف 2 کام کی وجہ سے یہ اتنی بڑا یہ رتبہ جو ہے مجھے ملا ہے۔ ایک یہ کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ میں فضول باتوں سے اجتناب کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لقمان حکیم نے شخص کو جواب دیا کہ چند کام ایسے ہیں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے آج مجھے یہ مقام ملا ہے، اور اگر وہ کام تم بھی شروع کر لو تو تمہیں بھی یہ مقام جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ اپنی نگاہ کو ہمیشہ نیچے رکھا کرو، اپنی زبان کو بند رکھو، حلال روزی پہ قناعت کرنا سیکھو، ہمیشہ جب بھی بولو سچ بولو اور سچائی پہ قائم رہا کرو، جب بھی عہد کر لو تو اس کو پورا کرو، مہمان کی اکرام کرو اور پڑوسی کی حفاظت کرو، اور ہمیشہ فضول کام اور فضول کلام کو چھوڑ دو۔